حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں۔ حضری لوگ کون تھے اور کہاں رہتے تھے؟ بدوی لوگ کون تھے اور کہاں رہتے تھے؟ لونڈیاں اور غلام کون تھے اور ان کو غلام کس بنا پر بنایا جاتا تھا؟ اور اہل عرب ان سے کیا کام لیتے تھے؟ ملاحظہ فرمائیں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹی وی 41 کے دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ پیش خدمت ہیں اسلامی واقعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نئی قسط کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 13 اور 14۔ جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں۔ پچھلی دو اقساط میں عربوں میں بت پرستی کی تاریخ اور ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سرزمین عرب اور خصوصاً مکہ و مدینہ میں رائج مختلف ادیان اور عقائد کا جائزہ لیا گیا۔ ان اقساط میں ظہور اسلام کے وقت عربوں اور خصوصاً قریش مکہ کے معاشی اور معاشرتی حالات بیان کیے جائیں گے۔ ظہور اسلام کے وقت اگر عرب معاشرے کا ایک سرسری سا جائزہ بھی لیا جائے تو ایک بات شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ تب کا عرب معاشرہ ایک ہی وقت میں اچھی بری متضاد خصلتوں کا شکار تھا، اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ اچھی بری یہ متضاد خصلتیں اپنی پوری شدت سے ان میں سرایت پذیر تھیں۔ ایسے میں اگر ہم ان میں رائج بد عادات و رسوم و رواج کو مد نظر رکھیں تو عرب معاشرہ ایک بدترین معاشرے کی تصویر پیش کرتا ہے، اور اگر ہم عربوں کے اوصاف حمیدہ کو سامنے رکھیں تو در حقیقت ان سے بہتر انسانی معاشرہ اور معاشرتی اقدار کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ بنیادی طور پر عرب معاشرہ 3 طبقات پر مشتمل ہے۔ حضری، یہ وہ لوگ جو شہروں میں آباد تھے اور مستقل طور پر شہروں میں ہی سکونت پذیر تھے۔ ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ حضری عربوں کا ذریعہ آمدنی مخلصتانوں کی آمدن اور تجارت تھا۔ در حقیقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم تھے، جنہوں نے روم و ایران اور شام و ہندوستان کے حکمرانوں کے ساتھ تجارتی معاہدات کیے۔ اس طرح عرب لوگ بڑے بڑے قافلوں کی صورت میں ان کے ممالک جاتے اور وہاں سے قافلے عرب آتے۔ قریش مکہ کو کیونکہ خانہ کعبہ کی تولیت کی وجہ سے مرکزی اہمیت حاصل تھی، اس لیے قریش مکہ کے قافلوں کو عرب کے بدوی قبائل لوٹنے سے بھی گریز کرتے۔ بدوی عرب کے اکثر آبادی بدوی قبائل پر مشتمل تھی جو خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتی تھی۔ ان کا اصل ذریعہ معاش گلابانی یعنی جانور پالنا تھا، اس لیے جہاں کہیں چراگاہ نظر آتی وہیں ڈیرے ڈال دیے جاتے تھے۔ جب اسی چراگاہ میں ان کے جانوروں کی خوراک ختم ہو جاتی تو وہاں سے کسی اور جگہ کا رخ کرتے۔ اس کے علاوہ رہزنی بھی ان کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ تھا۔ یہ لوگ عرب کے صحراؤں میں آتے جاتے قافلوں کو لوٹ لیتے۔ جب قبائل ڈاکہ کے ذریعے روزی کماتے تھے وہ اس پر بہت فخر کیا کرتے تھے۔ لونڈی اور غلام معاشرے کا تیسرا اور سب سے نچلا طبقہ لونڈیوں اور غلاموں کا تھا، جو حضری و بدوی عربوں کے ساتھ خادم کی حیثیت سے رہتے تھے۔ غلاموں میں عرب اور غیر عرب دونوں شامل تھے۔ عرب تو قبائل کی آپس کی جنگ میں مغلوب ہونے پر یا پھر مقروض ہونے کی وجہ سے لونڈی اور غلام بنا لیے جاتے، جبکہ غیر عرب بکتے بکاتے سرزمین عرب پہنچتے، جہاں باقاعدہ منڈیوں اور بازاروں میں ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ مالک کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنے غلام پر جس طرح چاہے ظلم ڈھائے اور چاہے تو اسے جان سے ہی مار ڈالے۔ معمولی باتوں پر غلاموں کو اتنی سخت سزائیں دی جاتی کہ انسانیت کی روح بھی کانپ اٹھتی۔ غلام کا بیٹا بھی پیدائشی غلام ہوتا تھا۔ اس طرح لونڈیاں بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنتی تھیں۔
اور ان سے بدکاری کا پیشہ بھی کرایا جاتا تھا۔ ناچ گانے جاننے والی لونڈیوں کی قیمتیں نسبتاً زیادہ ہوتی تھیں۔ غرض یہ کہ غلاموں اور لونڈیوں کی جان و مال، عزت و آبرو اور اولاد سب کے سب ان کے آقا کی ہی ملکیت ہوتی تھی۔ عرب معاشرے میں جنگ و جدل کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا، مگر اس جنگ و جدل، مسلسل خانہ جنگی اور صدیوں تک جاری رہنے والی باہمی بغض و عناد اور تعصب و عداوت کے باوجود عرب ایک مشترکہ ثقافت رکھتے تھے، جس کے بنیادی عناصر میں اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا، ان کی روایات کو برقرار رکھنا اور مشترکہ زبان عربی کو گنوایا جا سکتا ہے۔ عرب نسلی طور پر قحطانی اور عدنانی بنو اسماعیل دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، لیکن دونوں کو عربی زبان پر فخر تھا۔ شعر و شاعری بچے بچے کی زبان پر تھی اور شعری ذوق اور عرب ثقافت کا بھرپور اظہار طائف کے قریب عکاظ کے مقام پر ہر سال لگنے والے میلہ میں کیا جاتا۔ عام حالات میں ایک عرب جنگجو سپاہی تھا، مگر اس میلے میں وہ بھی ایک شاعر کا روپ دھار لیتا۔ شراب خوری کی مجلسیں سجائی جاتی اور گردش جام کے ساتھ ایسی بلند پایہ غزلیں کہی جاتی کہ آج تک اس دور ادب کو کلاسیکی مانا جاتا ہے۔ فاحشہ عورتوں کی موجودگی نے ان مجالس کو بیہودگی کی انتہا پستیوں تک پہنچا دیا تھا۔ پروفیسر عبدالحمید صدیقی اپنی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھتے ہیں کہ جب عرب تاجر اپنے تجارتی کاروان لے کر روم و ایران و شام اور ہندوستان تک جاتے، وہ واپسی پر عیش پرستی اور تمام بری عادات لے کر لوٹتے۔ شام و عراق سے لڑکیاں درآمد کی جاتی جنہیں عیش پرستی کے لیے استعمال کیا جاتا۔ شہوانی خواہشات کے اس چٹخارے نے عربوں کو بلا کا اوباش اور نفس پرست بنا دیا تھا، اور ان کے ہاں بدکاری اتنی رچ بس گئی تھی کہ اگر کوئی ساحل شخص ان بدکاریوں اور بری عادات سے اجتناب برتتا تو اس کا مذاق اڑایا جاتا اور اسے کمینہ، کنجوس اور غیر ملنسار قرار دے دیا جاتا۔ عرب معاشرے کی اخلاق باختگی کا ایک اور تاریک پہلو خاندانی نظام کی گراوٹ تھا۔ عرب کے متمول طبقے میں تو پھر بھی حالت بہتر تھی، مگر عمومی طور پر مرد عورت کا اختلاط سوائے فحاشی اور بدکاری کے اور کچھ نہیں تھا۔ ایک ہی وقت میں کئی عورتوں کو اپنے حرم میں داخل کر لیا جاتا تو سگی بہنوں سے بیک وقت نکاح کر لینا اور باپ کے مرنے کے بعد سوتیلی ماں کو اپنی زوجیت میں لے لینا میں کوئی عار نہ تھا۔ 10 لوگ ایک ہی عورت سے تعلقات قائم کر لیتے۔ جگہ جگہ رنڈیوں اور طوائفوں کے گھر زنا اور بدکاری کے اڈے تھے۔ شراب نوشی اور جوا عام تھا۔ ان کی بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ ان کی بیٹیاں نیم عریاں لباس میں قبائلی مخلوط مجالس میں شریک ہوتی، جہاں ان کے جسمانی اعضاء پر نہایت فحش شعر پڑھے جاتے۔ دنیا کی شاید ہی کوئی برائی ہو جو عربوں میں موجود نہ تھی۔ لہو و لعب، فسق و فجور اور قتل و غارت گری کے دلدادہ، زنا و بدکاری کے رسیا اور شراب نوشی اس قدر کہ جیسے ہر گھر ایک شراب خانہ تھا۔ عرب نہایت شکی القلب اور سنگ دل تھے۔ جانوروں کو درختوں سے باندھ کر نشانہ بازی کے مشق کی جاتی، زندہ جانوروں کا کوئی حصہ کاٹ کر کھا جاتے، اسیران جنگ کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا، ایک عضو کاٹ کر موت کے گھاٹ اتارا جاتا، دشمنوں کا جگر نکال کر کچا چبا لیا جاتا، ان کے کاسا سر میں شراب ڈال کر پی جاتی، مجرموں کو حد درجہ وحشیانہ سزائیں دی جاتی۔ در حقیقت یہ اسلام کی حقانیت و سچائی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ
ایسی وحشی و جاہل قوم کو بدل کر تمام اقوام عالم کا پیشوا بنا دیا اور ان کی اخلاقی طور پر فرشتوں کے جیسا پاکیزہ بنا دیا گیا، تاہم اخلاقی طور پر پستی اور گراوٹ کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبے اس معاشرے میں ایسے سلیم فطرت صالح انسان موجود تھے جو ان کبھی حرکات سے الگ تھلگ تھے۔ دوسری طرف جب انہیں بدکار و بے حیا عربوں میں کچھ ایسے اخلاقی اچھائیاں بھی پائی جاتی تھیں جو ان عربوں کے لیے وجہ امتیاز تھی۔ شجاعت اپنی معراج پر تھی، ان کی بہادری در حقیقت صفاقی کے درجہ تک پہنچی ہوئی تھی۔ کسی عرب کے لیے میدان جنگ میں تلوار کی دھار پر کٹ مرنا عزت اور شرافت کی بات تھی، اور بستر پر ناک رگڑ رگڑ کر مرنا ذلت اور گالی سمجھا جاتا۔ نہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی میدان جنگ میں مردوں کے دوش بدوش حصہ لیتی۔ سخاوت میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ کبھی کبھی تو اپنے پاس کا آخری روپیہ تک سائل کے حوالے کر دیا جاتا۔ مہمان نواز اس درجے کے تھے کہ اگر کسی کے پاس صرف ایک اونٹ گزر بسر کے لیے ہوتا تو اگر مہمان آ جاتے تو اسے ذبح کر کے مہمانوں کو کھلا دیا جاتا۔ عرب آزادی کے دل دادا تھے اور اپنی آزادی برقرار رکھنے میں کسی قربانی سے دریغ نہ کرتے تھے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ روم و ایران کی عظیم سلطنتوں کے بیچ میں ہونے کے باوجود کوئی ان کو محکوم نہ بنا سکا۔ عرب آخری درجے کے وفا پیشہ تھے۔ عہد و پیمان کی پابندی کو فرض سمجھا جاتا تھا اور ایفائے عہد میں اپنی جان و مال اور اولاد تک کو قربان کر دیا جاتا تھا۔ جب کسی کو پناہ دے دیتے تو اپنی جان قربان کر دیتے مگر اپنی پناہ میں آئے شخص کو ایک آنچ نہ آنے دیتے۔ شاید عرب قوم کی یہ امتیازی صفات ہی تھی کہ جن کی وجہ سے اللہ نے اسی قوم کو اسلام کی دائی قوم کے طور پر فضیلت بخشی۔ بلا شبہ عرب قوم بدکاری اور بے حیائی کی دلدل میں مکمل طور پر ڈوبی ہوئی تھی، مگر یہ سب وہ بری صفات تھیں جو ان کی فطرت میں شامل نہ تھیں اور انہیں ختم بھی کیا جا سکتا تھا، اور اسلام کے ظہور کے بعد ختم ہو بھی گئی، مگر کسی قوم کو نہ تو کوشش سے بہادر بنایا جا سکتا ہے، نہ ہی امانت دار، نہ ہی حریت و آزادی کا متوالا۔ یہ صفات ہیں جن سے عرب قوم کو اللہ نے خوب نواز رکھا تھا، اور جب اسلام قبول کرنے کے بعد عرب قوم اپنی اخلاقی گراوٹ سے نکلی اور ان صفات میں جب اسلامی جذبہ جہاد کی روح بھی پھونک دی گئی تو پھر دنیا میں ان کی شجاعت اور تلوار کی بہادرانہ کاٹ کا کسی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔